السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے جڑ جائیں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دین کی ضروری باتیں ان کو معلوم ہوں، اس پر عمل بھی کریں۔ لیکن یہ سوال ہمیں خود سے کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو جس طرح سے اسکول بھیجنے کے لیے یا کالج بھیجنے کے لیے یا کوچنگ بھیجنے کے لیے محنت کرتے ہیں، انہیں جگاتے ہیں، انہیں ترغیب دلاتے ہیں، انہیں انعامات سے نوازتے ہیں، کیا ہم دینی کاموں کے لیے بھی اس طرح کوششیں کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ڈٹے رہو۔ لا نسألک رزقا، خدا وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزق، بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے بھی اور بلکہ حدیث مبارک میں بھی مذکور ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ماتحتوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ یعنی کہ اگر شوہر ہے تو بیوی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں، شوہر سے سوال ہوگا۔ باپ ہے، بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہیں یا نہیں، باپ سے سوال ہوگا۔ یعنی کہ ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود نمونہ عمل بن کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پیش آئیں۔ یعنی ہم اس طرح سے پابندی کریں کہ ہمارے گھر والے بھی اس پر پابندی کریں اور ہمیں بھی کوئی مشقت نہ ہو۔ اس لیے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں، بچے دل سے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں یا جبری کرنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود پریکٹیکلی کر کے انہیں اپنا نمونہ پیش کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کر کے دکھانا ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر گھر کا ماحول اس طرح ہو کہ فجر کا وقت ہو، ایک طرف ماحول یہ ہو جائے کہ بچہ جب سو کر اٹھ رہا ہے تو ایک طرف دیکھ رہا ہے کہ ہماری والدہ وضو کر رہی ہیں، ہمارے والد صاحب نماز کی تیاری کر رہے ہیں، کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں، مسجد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے بھائی وضو کر رہے ہیں اور نماز کے لیے مصلی بچھا رہے ہیں، سنت پڑھنے کے لیے مصلی بچھا رہے ہیں، ہماری بڑی اپی صفائی کر رہی ہیں اس لیے کہ لوگ نماز پڑھیں گے۔ اس طرح سے اگر گھر میں ماحول ہوگا، بچہ دیکھے گا کہ ہمارے بڑے بھائی رکوع کر رہے ہیں، ہماری بڑی بہن سجدہ کر رہی ہیں، ہماری امی جو ہے دعا مانگ رہی ہیں، تو کبھی اپنی والدہ کے ساتھ دعا مانگ لیا کرے گا، کبھی اپنی اپی کے ساتھ رکوع کر لے گا، کبھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سجدہ کر لے گا، کبھی اپنے والد صاحب کے ساتھ قیام کر لے گا، قرات کر لے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، قاعدہ اخیرہ کرے گا۔ یعنی کہ اس کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ہاں یہ عمل اچھا ہے، ہمارے گھر والے کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمونہ حیات بن کر اپنے گھر والوں کے سامنے پیش آئیں، تاکہ ہمیں بھی مشقت نہ ہو عمل کرانے میں، اور ہم جو چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ ہمارا رب جو چاہتا ہے وہ بآسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی، تلاوت کلام اللہ شریف کی اور تمام دینی کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی نمونہ حیات بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔